میرا نام محمد عدیر وانی ہے. میں ایک کانسٹیٹیوٹ ہوں آل JNK پاور الیکٹریکل امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی کا. ہمارا جو یہاں پہ پروٹیسٹ پروگرام تھا ایکچولی ورک بائیکاٹ اسٹرائک تھی. یہ اس ضمن میں رکھی گئی تھی کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ٹرانزٹ کیا گیا تھا کارپوریشنز میں اور اب کارپوریشنز میں سے اس کو دوسری کمپنی کو دیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو فیوچر ہے وہ خطرے میں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم 1980 سے کیپیبل تھے اپنے پاور گرڈ اسٹیشن چلانے میں, پاور سپلائی ریسٹور کرنے میں, اریکشنز کرنے میں, ٹاور ٹرانسمیشن پاور سپلائی دینے میں, تو آج آیا ایسا کیا ہو گیا کہ ایک ہی دن میں ہم جو ہے اب ناقابل ہو گئے ہیں. دوسری ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ یوں ہے کہ جو اس سے پہلے انبنڈلنگ ہوئی تھی تو اس کا جو وائٹ پیپر ہے وہ ایشو کیا جائے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا ہے سرکار کو. اگر انہوں نے ہمارا ڈپارٹمنٹ انبنڈل کیا ہے تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے. سب سے بڑی جو ڈیمانڈ اس میں ہے وہ ہمارے PDL-TDL ورکروں کی ہے, یعنی کہ جو ہمارے ڈیلی ویجر بائی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ان کے ریگولرائزیشن آرڈرز کو اجرا کیا جائے. کیونکہ جیسے کہ ہمارے انجینئر صاحبان ہو, ہمارے ڈاؤن دا لائن ٹیکنیکل سٹاف ہو یا نان گیسٹڈ سٹاف ہو, سب کا یونینیمس یہی کہنا ہے کہ جو ڈیلی ویجرز ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیں یہ بیک بون ہے. تو ان بیک بون کا جو ہے ان کا بھی کوئی فیوچر پلاننگ ان کا بھی ہونا چاہیے. جیسے کہ ہمارا یہاں ڈپارٹمنٹ میں SO 109 اور SRO 381 جس کے کہنے کے مطابق جو بھی PDL-TDL ورکر ہے 7 سال جنہوں نے کام کیا ہے کنٹینیوسلی ڈپارٹمنٹ میں وہ ریگولرائزیشن کے لیے ایلیجیبل ہے. اور ابھی کے ٹائم پہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بندے ہیں PDL-TDL ورکر ہیں وہ 20 سال سے 25 سال سے 15 سال سے کام کرتے آ رہے ہیں. DPC بھی کلیئر کی گئی ہے ان کی 2019 میں, لیکن ابھی تک آرڈرز اجرا نہیں کیے گئے ہیں. تو یہ ہڑتال جو ہے اسی ضمن میں رکھی گئی تھی. جوائنٹ وینچر جو ہے وہ شلو کیا جائے, PDL-TDL ملازمین کے آرڈرز اجرا کیے جائے, وائٹ پیپر ایشو کیا جائے انبنڈلنگ کے ریلیٹڈ, اور جو ہمارے امپلائیز کی سیلری ہے وہ بجٹری سسٹم میں آ کے ہمیں گرانٹ ان ایڈ ختم کیا جائے اور بجٹری سسٹم کے حساب سے ہماری جو سیلریز ہے وہ واپس آ جائے. ناصر احمد بٹ JKU کا پریزیڈنٹ ہوں. یہ پروٹیسٹ ہم نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہم کئی سالوں سے گورنمنٹ کو اپنی ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں, ہر دروازے پہ جا رہے ہیں. ہم نے گورنمنٹ کے سامنے 4 پوائنٹس رکھے ہیں. ایک تو پہلا جوائنٹ ایڈونچر جو کہ سمپلی پرائیویٹائزیشن ہے, یہاں کے لوگوں کو نقصان ہے, اس سے ہم کو نقصان ہے, اس کو ختم کیا جائے. دوسرا ہم نے رکھا ہے امپلیمنٹیشن آف SO 109 جو 2019 میں ہم سے وعدے کیے گئے تھے اس کو فل کیا جائے. تیسرا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے PDL-TDLs ہیں ان کی ریگولائزیشن کی جائے, ہمارے انجینئرز کی ریگولائزیشن کی جائے, نان گیسٹڈ اسٹاف کی پروموشن کی جائے. سب سے بڑا مسئلہ ہماری سیلری ہے, اس کو پیسز کے تھرو کیا جائے, جس میں ایک فائنانس کو ایگزیکٹو آرڈر چاہیے. تو گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے, گورنر انتظامیہ سے ہماری اپیل ہے, پرنسپل سیکرٹری سے ہماری اپیل ہے کہ وہ آگے آئے, وہ ہمیں ریٹن لکھ کے دے تو ہمیں اپنا اسٹرائک کال آف کریں گے. کل اس سے سخت پروگرام آئے گا اور ہم ڈٹے رہیں گے تب تک جب تک گورنمنٹ آگے نہیں آئے گی. لوگوں سے جو ہمارا سپورٹ بھی کر رہے ہیں, میں ان سے معذرت خواہ ہوں اگر ان کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہو. میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے, کیونکہ ہم ان کے بچوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں.